السلام علیکم. ابھی میں نے ایک جمعہ خطبہ کیا تھا ایک بادشاہ کی کہانی سے. اس میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کبھی دعا قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں دعا شاید مانگنی آتی ہی نہیں صحیح طرح سے. ہم جو ہوتا ہے کہ وہ ایک فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چاہیے بس مجھے. تو اس کے بارے میں اس کی تھوڑی وضاحت دیتا ہوں. بات یہ تھی کہ ایک بادشاہ کی کہانی ہوتی ہے کہ اپنے بچپن کی کہانیوں میں ہم سنتے تھے کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی, سونے کی کوشش کرتا تھا پھر اٹھ جاتا تھا. بڑا اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا, اداس رہتا تھا, غصے میں رہتا تھا, ہر ایک سے مطلب خوش نہیں تھا اپنی لائف سے, کچھ بھی انجوائے نہیں کرتا تھا. اس نے بڑی لوگوں سے پوچھا کہ میرا یہ علاج کر دو, کوئی بھی علاج نہیں کر پایا اس کا. تو فائنلی ایک بندہ ملا جو اس نے کہا کہ شاید میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, اور آپ ایک کام کریں, ایک کمرہ بنوائیں محل سے دور, جس کی کوئی کھڑکی نہ ہو, بس ایک دروازہ ہو اور دور ہو محل سے, اور میں وہاں پہ آپ کا علاج کر دوں گا. تو بادشاہ نے کیا. بادشاہ کو لگا کہ شاید یہ میری جو مسئلہ ہے اس کا وہ حل نکال سکتا ہے. تو جب وہ تیار ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو بلایا, آ جائیے میں آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بادشاہ جب آیا پوری اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں, میں اکیلے میں آپ کا علاج کروں گا, جو کہ بادشاہ کو تھوڑا عجیب سا لگا. اور پھر اس نے بادشاہ کو ایک گاؤن دیا کہ بس اس کو پہنیں اور کوئی شوز وغیرہ کچھ نہیں. تو پہلے تو بادشاہ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی, لیکن پھر اس نے سوچا کہ میری لائف میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, تو رسک لینا پڑے گا اس بندے پہ. مجھے اور کوئی میرا علاج نہیں کر سکا, تو چلو کوئی نہیں, دیکھا جائے گا. تو جب وہ ہو گیا اور وہ اس نے بادشاہ کو بولا کہ چلیں آپ, تیار ہو گیا, گاؤن وغیرہ پہن لیا, آپ کمرے میں جائیں. جیسے ہی بادشاہ کمرے میں داخل ہوا, اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا, اس کو لاک کر دیا. بادشاہ کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیوں ہوا, لیکن جلدی اس کو فیل ہوا کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین تھی وہ گرم تھی. تو اس بندے نے کیا یہ تھا کہ زمین پہ آگ لگا دی تھی. اتنا گرم نہیں کہ بندے کا پاؤں چل جائے, اتنا کہ بندہ ایک پاؤں پہ زیادہ کھڑا نہ ہو سکے. تو وہ بندہ بادشاہ جو تھا وہ کمرے کے اندر ایک پاؤں دوسرا پاؤں اچھلتا رہا, غصے میں پاگل اس بندے کو گالیاں دے رہا ہے. فائنلی 2-3 گھنٹے بعد جب اس کے لوگ آئے, انہوں نے آ کے اس کو بادشاہ کو نکالا. بادشاہ غصے میں لال. اس نے کہا اس بندے کے ساتھ جو میں حشر کروں گا تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن اس سے پہلے مجھے محل میں لے چلو, میں تھک گیا ہوں. اور پھر اس کو لے کے گئے, اور پھر وہ جاتے ہی سو گیا. 6-7-8 گھنٹے سویا, اچھی طریقے سے اٹھا, فریش اٹھا. پہلی بار اس نے وہ فیل کیا, اس کو محسوس کیا کہ کتنا وہ کیا وہ نیند تھی. تو اس میں ایک سائڈ نوٹ تھا کہ ہم کبھی ایسے سو کے اٹھیں یا کوئی بھی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے, کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا یہ ہمارا ہوتا ہے بیہیویئر کہ بھئی یہ تو میرا حق تھا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو تو اللہ کو یاد کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب بھی کوئی ہمارے ساتھ برا ہو تو یہ کرو کہ اپنے اوپر غور کرو, یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہی اس خطبے کا جو اصل میں تھا, لباب سمجھ لیں, یا مین منظر یہی تھا. جب بادشاہ اٹھا تو اس کو بات سمجھ میں آئی, اور اس نے سب دربار میں سب کو بلایا اور اس بندے کو جو اس کا انعام تھا اس کو دیا. تو کاز اینڈ افیکٹ, وجہ اور اس کا اثر, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور ہم جو ہیں وہ اثر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. اور میں نے ہیلتھ کیئر میں بھی یہ دیکھا ہے, میڈیکل میں بھی, اور دنیاوی کئی معاملوں میں بھی, اور ریلیجن میں تو یہ بات ایسے بھری بھی ہے. جیسے میڈیکل میں لیں کہ انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ بیماری کی ایک وجہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو کنڈیشن ہو جاتی ہے ہم اس کو فکس کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, اس کے پیچھے کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. اور سیڈلی کہ ہم ساری عمر اس اثر کو پہ ہی کام کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو وجہ تھی وہ کنٹینیوسلی اس کو بنا رہی ہے. آپ کے گاڑی کے ٹائر کے اندر ایک نیل گھس جائے اور ہوا لیک ہو رہی ہو, کیا آپ ہر 2-3 دن بعد اس میں ہوا بھر رہے ہو, کوئی عقل مند آدمی آپ کو کہے گا کہ بھئی اس کا یہ نیل فکس کر لو. آپ کی پانی کی پائپ لیک کر رہی ہے, آپ فرش کو سکھائے جا رہے ہو, صاف کرے جا رہے ہو, بندہ بولے یار یہ یا تو پائپ چینج کر لو یا اس کو فکس کر لو. تو دنیاوی معاملے میں تو ہم کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں, لیکن ہیلتھ کیئر میں ہم
اس پہ وجہ پہ غور ہی نہیں کرتے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کنڈیشنل ہوتی ہیں، لیکن اب آتے ہیں مذہب میں. مذہب تو بھرا پڑا ہے اس بات سے. اب وہ جو بادشاہ تھا اس کے وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. ہر کام اس کا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے وزیر، نوکر چاکر، کھانا، ہر چیز، وہ بس بیٹھا رہتا تھا ہر وقت. اور اس کی باڈی، جسم کے اندر، وہ جب ہم کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، وہ تھکنے والا فیکٹر تھا ہی نہیں. اور وہ جسم کو نیند کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یا ہم جب کام وغیرہ کرتے ہیں کیسے تھک ہار کے اتنی اچھی نیند آتی ہے. تو جب اس کو سمجھ میں آیا کہ مجھے تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، دنیا میں چلنا پھرنا پڑے گا، اور اس کا تعلق ہیلتھ کیئر سے بہت زیادہ ہے. آپ کی خوراک، آپ کا جسم کا کتنا آپ ایکٹیو ہو، وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ. تو جب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر اس نے جب اس کی وجہ کے اوپر کام کیا تو اثر نکلنا تھا. اب دیکھ لیں دنیا میں ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے. ہم جو ہوتا ہے فائنل پروڈکٹ کے اوپر دعائیں مانگتے رہتے ہیں یہ ہو جائے. صلاۃ میں کیا اللہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو نہیں میں کہہ رہے کہ مجھے جنت الفردوس دے دیں، سورۃ فاتحہ جو پڑھتے ہیں. ایک پروسیس ہے. اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کہ آپ بہت اللہ تعالیٰ کی وہ بات کو سمجھنا کہ اللہ آپ کی بہت مہربان ہے. وہ سمجھنا اس لیے کہ آپ نے مجھ پہ بہت بڑی مہربانی کی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں. پوری تو نہیں کر سکتا لیکن ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ الرحمن الرحیم کیوں ہیں آپ. میں اب کسی کی تعریف کرتے ہو، کسی کو بندے کو بولتے ہو یار آپ بہت اچھے انسان ہو، صرف منہ سے نہیں کہتے نا. آپ کا اس سے کوئی لنک تھا. آپ نے اس کو جب اس نے آپ کے لیے کچھ کام کیا تو آپ کو وہ محسوس ہوا تو آپ نے کہا یار آپ بہت تھینک یو سو مچ. جب آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے برتاؤ کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو کس وجہ سے کہ آپ نے وہ اس کو فیل کر کے اندر آپ کے جذب ہوا، آپ دل سے وہ بات کہہ رہے ہیں. تو پھر جب الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یا اللہ مجھے میں فیل کرتا ہوں آپ کی رحمت، آپ بہت رحمان الرحیم ہیں. آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے سب کچھ دیا. وہ جب بندہ دل کے اندر فیل کرتا ہے پھر وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے. آپ کی دنیاوی کام میں، ہر مذہب میں، ہر چیز میں وہ پھر آپ کو ایک احساس ہوتا ہے. پھر مالک یوم الدین، یہ ماننا کہ آپ وہ دن آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں حاضر ہوں گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی. اس کو احساس اندر احساس کو بیدار کرنا، پیدا کرنا، پھر بیدار کرنا، پھر اس کو محسوس کرنا، اس کو بڑھانا، بلکہ کہ ایسا کامل یقین ہو جائے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ دن صراط المستقیم، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بات بھی بہت غور کرنے کی ہے. صرف آپ ہی سے، آپ ہی کی مدد، آپ ہی کی عبادت. پھر آ جائیں جو اس سرمن کا جو مین تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ رستہ جو فائنل پروڈکٹ کی طرف جاتا ہے اس رستے پہ کام کرنا. آپ یہ دعا نہیں کر سکتے میرے کہ ایگزام میں نمبر آ جائیں اچھے، یا اللہ میرے ایگزام میں نمبر آ جائیں. تو پھر یہ تو ناانصافی والی بات ہوگی. آپ نے پڑھائی نہیں کی، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اب چلے مانگنے وہ فائنل پروڈکٹ. پھر جنہوں نے محنت کی پھر ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوگی. یا پھر آپ جاب کے انٹرویو کے لیے جائیں اور آپ بولیں کہ بھائی مجھے جاب مل جائے یا مجھے ہائی سیلری مل جائے. جنہوں نے محنت کی ہے کیا ان کو پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کو نہیں جاب دو، اس کو دے دو؟ ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس پروسیس کے اوپر دعا مانگنی. کتنی بار سنا ہے لوگ دعائیں مانگتے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے. یہ تو ہوگی ایک طرح سے ناٹ فائنل پروڈکٹ بٹ ایک پروڈکٹ ہوگی جس سے آگے رستہ چلتا ہے. جو اہدنا الصراط المستقیم کے اسی رستے میں مجھے گامزن کیجیے. تو ہدایت ملتی کیسے ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ قرآن میں لکھا ہے. ایک تو شروع میں مل جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سیدھے رستے میں مجھے ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم. فوراً سے سورہ 2 اسٹارٹ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آپ نے ہدایت کی بات کی، ادھر آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے ہدایت کی، ہدایت متقین کے لیے. جو متقین جو عمل کرتے ہیں، جو ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو عمل کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش تو کرتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ سوال جواب نہیں کرتے کہ موسیٰ کی قوم کی طرح کہ کون سا بجڑا یہ وہ. ان کو اللہ نے حکم دیا، اگر ان سے کوئی ایک بھی عقل مند آدمی ہوتا تو اٹھ کے فوراً جاتا، کام کر کے آ جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہائیسٹ لیول کے اندر، مطلب ہائر لیول کے اندر اس کا شمار ہو جاتا. وہ چلے سوال و جواب کرنے. اور یہ چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بولی، ہم حجت بازی، یہ وہ، عمل نہیں کرنا، وہ کرنا، اور ہم دعاؤں پہ ہی لگے رہتے ہیں ساری عمر، اور پھر معاملہ ہوتا نہیں. اور ہم لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ وہ ہو گیا، یا اللہ اس میں مجھے مدد کر دیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں.
ہم جس ایک ہوتی ہے نا فائنل پروڈکٹ اچھی والی، اور ایک فائنل پروڈکٹ جس میں ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے، ہم مصیبت میں پھنس کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. سپوز کریں وہ ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سپوز، اب ایسی بات ہے تو نہیں لیکن جس ہم اس کو سمجھ سکیں آج کل کی لینگویج میں. سپوز اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ جب تم روڈ پہ چل رہے ہو تو سیل فون یوز مت کرو، تم گڈھے میں گر جاؤ گے. انسان کیا کرتا ہے؟ رفلی اس کی ایک انالوجی دے رہا ہوں کہ جو قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، ہم کیا ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ روڈ پہ چل رہا ہے اور سیل فون یوز کر رہا ہے، اب وہ گڈھے میں گر گیا، اب لگا اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ میں گڈھے میں گر گیا، مجھے یہاں سے نکال دیں. ٹھیک ہے، دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایون گرے ہوئے بھی ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، جس طرح ہم دین کو لیتے ہیں، وہ گڈھے میں گرا ہوا بھی سیل فون یوز کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے کو گڈھے سے نکال دیں. اب تم سے تم نے مسٹیک کر کے جس میں گر گئے، اب وہاں گرے ہوئے تو چھوڑ دو اس کو، وہ بھی نہیں چھوڑنا، اور ساتھ میں دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے گڈھے سے نکال دیں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کو کئی موقع دیتے ہیں، پھر نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، پھر چلو، پھر اگلے دن پھر چل رہا، پھر گڈھے، یا اللہ آ جائے، پھر گڈھے میں گر گئے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں آن اینڈ آف سچویشن میں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم سیکھیں اس بات سے. یہ جو ہمارے ساتھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں یا دنیا میں پرابلمس ہوتی ہیں، یہ ہمیں ایک طرح سے جو موسیٰ جب وہ گئے تھے فرعون کے پاس، اور جو پلیگ سٹارٹ ہوتے ہیں، جو بیماریاں، مینڈک، لہو، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ان کو ہوش دلانے کے لیے تھا. وہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کو ظلم نہیں کر رہے تھے، وہ ایکچولی ان کے لیے ایک طرح سے مرسی تھی، ان کے لیے ایک رحمت تھی. جیسے ہمارے ٹیچر کبھی ہمیں پنش کرتے تھے تو ہمارے لیے وہ سبق ہوتا تھا، اس سے ہم سیکھیں، ہم بہتر بنیں. تو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی چھوٹی موٹی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خالص فرما بردار بنیں گے تو کوئی پرابلم نہیں، نہ کوئی صحت، میڈیکل، دنیاوی، مالی، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کی دنیا میں. وہ دنیا سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ 23 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جو گڈھے والی ایگزامپل، اب پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اس میں پھنسی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ موقری ہم اللہ تعالیٰ کے مذاق اڑانے والی بات ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا یہ کام ایسے کرو تو تمہیں یہ ملے گا، ہم نے وہ کام ویسے نہیں کیا، اس کا اپوزٹ ہو گیا، ہم پھنس گئے پرابلم میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری فکس کری تاکہ ہم سیکھیں، اس پروسیس کو سیکھیں. پھر کیا ہوا؟ پھر اگلے دن ہم نے وہ ریپیٹ کیا. تو پھر ہوتا ہے کہ پھر انسان جب بری طرح پھنس جاتا ہے کسی پرابلم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ. کچھ میں ایک رفلی آپ کو ایک سسٹم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یار وہ ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا فلانا ریلیٹیو یہ وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، پلیز اس کے لیے دعا کریں. پھر ہم لوگ یہ اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ دوسروں سے دعائیں کروانا، کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی خاص جگہ پہ جا رہا ہے، اس سے کہنا یہاں جا کے دعائیں مانگو، وہ پھنسا ہوا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ وہ پھنسا کیوں، بس وہ فائنل پروڈکٹ میں سے بس نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ قرآن میں ایسی کتنی ایگزامپلز ہیں کہ جب تم سمندر میں پھنس جاتے ہو پھر لگاتار خالص اللہ کو پکارتے ہو. وہ پھنسنا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے وجہ تھی. ہم کبھی وجہ پہ نہیں غور کرتے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروسیس پہ کام کرو تاکہ تم وہ بن سکو. ہم دنیا میں آئے اس لیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں. فائنل پروڈکٹ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی جنت میں ڈال دیتے ہیں، ہم دنیا میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہیں. وہ راستہ جو ہمیں وہاں پہنچاتا ہے اس پہ کام کرنا ہے. ہماری نظریں ہوتی ہیں، ہم لوگ اتنا جلد باز ہیں انسان کے، وہ چاہیے اس کو بھی رائٹ اوے. یہ نہیں غور کرتا کہ اس کے لیے ہر کام کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور دین میں تو یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم اس سلسلے کو، اس رستے کو نہیں سمجھیں گے، وہ سبیل اور سبیل اللہ کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی ہم دعا میں. اور ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک سٹیج آتی ہے جہاں آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک اچھا امپلائی ہوتا ہے نا جو بہت ہی ہر کام کرتا ہے، تو اس کا جو باس ہوتا ہے وہ اس کو اس کی سوچ سے پہلے ہی اس کو دے دیتا ہے کہ کیا چاہیے تجھے، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. یہ انفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ دعائیں مانگنا بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ صرف شکر پہ ہی لگ جاتے ہو. وہ شکر کرنا آپ کی دعا ہو جاتی ہے ایک طرح سے. جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، یہ قرآن کا فارمولہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازیں گے. تو ان کے لیے مانگنے کی کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آتا مانگوں تو کیا مانگوں. ان کی ساری زندگی اس کے بعد صرف شکر پہ ہوتی ہے. اللہ تھینک یو، شکریہ فار دس، تھینک یو فار دیٹ، تھینک یو فار دیٹ. پریز بی ٹو گاڈ.